اب تو مشکل سفر ہے ہی نہیں ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی ہیں، موٹر سائیکل ہیں، کاریں ہیں، اور جناب اس کے بعد ہوائی جہاز کے ذریعے بندہ سفر کرتا ہے، ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرتا ہے، جو ہے وہ گاڑیوں پر سفر کرتا ہے، صبح یہاں ہوتا ہے شام کو ملتان پہنچ جاتا ہے، تو صبح یہاں ہوتا ہے تو ٹھیک 4 گھنٹے میں جدے پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنا سفر طویل۔ لیکن یہ پہلے جو سفر ہوتے تھے، تاریخ آپ پڑھ کے مطالعہ کر کے دیکھیں کہ لوگ جو پرانے لوگ تھے اس وقت گاڑیوں کا نام و نشان تک نہ تھا، بحری جہاز کے لیے سفر کرتے، اور جب بحری جہاز بھی کیا، جب یہ گاڑیاں یا جو ہے ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، گدھوں پر، کھچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیادل سفر کیا جاتا، قافلہ در قافلہ، اور رستے میں یہ بھی ہوتا کہ کہیں ڈاکو نہ ہو رستے میں بیٹھے اور وہ لوٹ نہ لیں، ڈاکو بھی لوٹ لیا کرتے تھے اور وہ مار بھی دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اتنی مشکلات والا سفر ہوا کرتا تھا، پیادل سفر، گرمی کی شدت، پانی کا نام و نشان تک نہ، جو یعنی پاس ہوتا تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا پانی ہوتا اس پر ہی گزر اوقات ہوتی، پھر آگے جا کر ڈیرا لگایا جاتا، پھر آگے جا کر پھر کئی جناب یعنی ایک رات رہا یہاں، پھر رات اگلی منزل پر، پھر اس سے اگلی منزل پر، کئی سفر میں منزلیں آیا کرتی تھی۔ ایک سفر میں، مختصر سفر میں جو ہے وہ طویل وقت گزر جایا کرتا تھا، یعنی مہینے کے مہینے گزر جایا کرتے تھے، اور پھر وہ جانے والا اس کی پچھلوں کو خبر نہیں ہوا کرتی تھی کہ زندہ ہے یا کہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آیا کرتی عرصہ دراز تک، یعنی کیونکہ جو ہے پیادل سفر ہوتے تو ٹیلی فون تو ہے نہیں تھا کہ میں فلاں جگہ پر پہنچ گیا، فلاں جگہ پر پہنچ گیا، فلاں جگہ پر پہنچ گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، یہ بات تو نہیں تھی۔ یہ تو ترقی یافتہ اس دور میں یہ یعنی یہ آلے ایجاد ہوئے تو اس وجہ سے یہ آسانیاں پیدا ہوئی۔ اس وقت تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی مشکلات سے سفر طے کیا جاتا تھا، کتنی مشکلات سے جناب مصیبتوں سے جا کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا تھا، رستے کی مشکلات، کھانا پانی کی مشکلات، اور پھر جناب بندہ کے اخراجات زہری کی مشکلات، اور پھر پیچھے ماں باپ اور رشتہ داروں کی جدائی، اور آگے دوسرے سفر تک پہنچنا، اور ایک قافلے سے دوسرے کی طرف۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے یا قتل کر دیا کرتے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ بندے کو قتل نہ کرنا، مال بھی لوٹ لینا اور اس کو غلام بنا لینا، اور جا کر جو زیادہ پیسے دیتا اس کے ہاتھ فروخت کر دینا، اس نے آگے فروخت کر دیا، اس نے آگے فروخت کر دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ وہ جنہوں نے خریدا ان میں سے بعض ایسے مالک ہوتے رحم دل ہوتے، اور بعض ایسے ہوتے جو ظالم ہوتے، تشدد کرتے، کام زیادہ کرواتے، نہ دیکھتے کہ یہ بندہ نیک و کار ہے، صالح ہے، اللہ کا قرب یافتہ ہے، انہیں اس بارے میں کیا علم ہوتا، وہ تو اپنے کام کی دن رات کام کرواتے، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا پانی، ظلم کی حد۔ بعض دفعہ ایسے بھی مالک جو ہے وہ مل جاتے، پھر اس سے آگے مل جاتا، اس سے آگے، اس طرح کہیں سے کہیں بندہ جو ہے پہنچ جاتا، نکلا کس وجہ سے ہے، پہنچ کہاں گیا ہے، یہ ساری مشکلات کا سامنا ہوتا، پتہ ہوتا، عقل میں یہ بات ہوتی کہ ایسا ہوگا، تو پھر بھی لیکن ایک طرف حضور کی احادیث سے محبت، ایک طرف حضور کے قرآن سے محبت، حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت، اور دوسری طرف یہ سارے دنیاوی معاملات، ان کو ایک طرف رکھا جاتا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، اللہ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو حاصل کرنے کے لیے نہ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و قربا، دیس و وطن، علاقہ اور یہ سفر کی مشکلات، ان سب کو جو ہے وہ پس پشت میں ڈال دیا جاتا تھا، اور فقط اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آج انہوں نے احادیث مصطفیٰ کو اور قرآن کے احکام کو ہم تک پہنچایا، یہ یقیناً ان کا ہمارے اوپر احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ان ہمارے بزرگوں کو مزارات پر کروڑوں مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کا فیض ہم تک جو ہے وہ پہنچائے، اور ان کا فیض ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان باادب لوگوں میں رکھے جو باادب ہیں، جو اپنے بزرگوں کے بے ادب نہیں ہیں، کیونکہ جو
باادب ہوتا ہے وہی جو ہے ادب کی بنا پر منزل مقصود پر پہنچتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کو جو ہے مقصود حاصل نہیں ہوتا، وہ جو دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، قبر میں بھی ناکام ہوگا، معاشر کے میدان میں بھی ناکام ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو با ادب ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا، اللہ اس کو جو ہے وہ اور زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کا منحرف ہو جاتا ہے اور ان کے احسان مند کا شکریہ نہیں ادا کرتا اور ان سے منحرف ہو کر ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، یعنی برے الفاظ سے ایسے ہیں لوگ جو آج ہمارے اکابرین کو، اپنے اکابرین کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ رکھے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھے جو صالحین کے ادب کرنے والے ہیں، جو صالحین کے باادب ہیں، جو اللہ والوں کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجائے ہوئے ہیں۔